الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 165 جی 164 جو ہے وہ مکمل ہو گیا، نقشہ مکمل ہو گیا نا؟ جی جی تاجے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجد مسألة الميت الأول 6 وعالت إلى 9 ومسألة الميت الثاني 4 وسهامه من الأولى 3 وهي مباينة لها. ان کے درمیان مباینت ہے، تباین ہے. فکان جزء السهم الأولى 4 کامل المسألة الثانیة جو کہ دوسرے مسئلے کا کل ہے، وجزء السهم الثانیة اور دوسرے کا جزء 3 ہے. کامل سہام المیت الثانی جو دوسری میت کے سہام کا کل ہے، من الاولی جو اس نے پہلے مسئلے سے لیے ہیں. فصارت الجامعہ تو ہو گیا جامعہ للمسئلتین دونوں مسئلوں کے لیے 9 تضرب فی 4 تعدل 36 وہی الجامعۃ الاولی اور یہ پہلا جامعہ ہے. لکل شقیقت من الاولی ہر بہن کے لیے پہلے مسئلے سے فقط صرف 2 تضرب فی 4 تعدل 8 وہی نصیبہ اور یہ اس کا حصہ ہے من الجامعۃ الاولی ان کا حصہ ہے پہلے مسئلے سے، اس شقیقہ کا، ہر شقیقہ سے چلیں اس شقیقہ کا. ٹھیک ہوگا صحیح. الاخت من الاب الاتی بہن لہا اس الاتی بہن کے لیے من الثانیۃ دوسرے جامعہ سے فقط صرف زوجتن عذر زوجہ کے مسئلے سے چلیں جی من الثانیۃ دوسرے مسئلے سے فقط صرف زوجتن زوجہ ہونے کے اعتبار سے زوجتن پڑھنا عذر زوجہ بیوی ہونے کے جی یعنی پہلے مسئلے میں وہ شقیقہ ہے، دوسرے مسئلے میں کیا بن گئی ہے؟ عذر زوجہ ہونے کے زوجہ. اخت من الاب جو ہے، چلیں اخت من الاب جو ہے پہلے مسئلے میں اللاتی بہن ہے، دوسرے مسئلے میں کیا بن گئی؟ زوجتن. کیوں پڑھنا ہے؟ تمیز ہے. تمیز ایک مغول ہوتی ہے اور کوئی غیر مغول. کوئی سنی ہے کبھی؟ ابھی چلو پھر سن. اصل میں پھر نکل جاتا ہوں دائیں بائیں تو کام لیٹ ہو جاتا بہت. اس سال کافی ہم اسٹیٹ چل رہے ہیں کافی. چلیں چلو انہیں نہ کہنا جی 10. تمیز محول ہوتی ہے کہ اصل میں وہ چیز ہوتی ہے فاعل ہوتی ہے یا مبتدا ہوتی ہے یا مفعول به ہوتی ہے، تو اس کو ادھر سے ختم کر کے اور مسئلے میں بعام کر کے آگے بطور تمیز اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے. کیا کر دی جاتی ہے؟ آنا اکثر من کا مالا، آنا میں تجھ سے زیادہ ہوں، مالن عذر مال کے. یہ مالن تمیز ہے. تمیز کون سی ہے؟ محول. اصل میں کہتا مالی میرا مال اکثر من کا، اکثر من مالک کا تیرے مال سے کیا ہے؟ مالی یعنی مبتدا تھا. یہ کیا تھا؟ مبتدا. تو پھر مالی کے اندر جو ضمیر ہے یا متکلم وہ آنا بن گئی. آنا اکثر من کا، میں تو اس سے زیادہ ہوں. اس میں کلام میں کیا پیدا ہو گیا؟ ابہام. اب بندہ جیسے ایک استاد پڑھاتا ہے اور ایک آپ سے پوچھتا ہے، پھر نہیں آتا تو پھر بتاتا ہے، تو کس بات سے زیادہ وضاحت ہوگی؟ دوبارہ بتاتے ہیں. ہاں ایک مثلا استاد پڑھا رہا ہے تو پڑھا دو. ایک بندہ پوچھے، جب استاد پوچھے تو پھر مطلب توجہ ہوتا ہے اور پھر اس کو بتایا. تو تمیز محول میں کیا ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ فی نفس ہی وہ تمیز نہیں ہوتی، یعنی وہ مبتدا ہوتا ہے یا فاعل ہوتا ہے یا نائب الفاعل یا مفعول بہ، تو اس کو وہاں سے ختم کر کے پیچھے کلام میں ابہام پیدا کیا جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو تمیز لا کر اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے. یعنی آنا اکثر من کا مالن، واللہ عالم تقدیری بات کیا بنے گی؟ مالی من کا، مالی اکثر من مالے کا، میرا مال تیرے مال سے زیادہ ہے. تو مالی میں مال مبتدا ہے جی، تو یہ مضاف ہے اس کو آنا ضمیر جب وہ ہو جائے گی کون سی منفصل تو آنا بن جائے گی. آنا اکثر من کا، میں تو اس سے زیادہ ہوں. کس چیز میں؟ علم میں، فضل میں، مال میں، دولت میں، کہ حسن میں، جمال میں، کس چیز میں؟ ابہام پیدا ہو گیا. آگے جب آیا مالن تو وضاحت ہوگی. اس کو کہتے ہیں تمیز محول، پھیری ہوئی، بدلی ہوئی. چلیے
چلے الاخت من الابی لہا من الثانیۃ فقط زوجتاً، اور الاتی بہن کے لیے دوسرے مسئلے سے زوجہ ہونے کے اعتبار سے واحد تضرب فی ثلاثۃ تعدل ثلاثۃ وہی نصیبها من الجامعۃ الاولی، اور یہ اس کا حصہ ہے پہلے جامعہ سے. چلتے جائیں. جو آسان ہے نا، جو مشکل ہو ٹھہر کر تجربہ کریں، جو آسان ہو وَلِكُلِّ مِنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الْأُولَى فقط واحد تضرب فی اربعۃ تعدل اربعۃ واحد ہو تو یضرب کر لیا کرو. واحد یضرب اسنان ہو تو یضرب. چلیں واحد یضرب فی اربعۃ تعدل اربعۃ وہی نصیبه من الجامعۃ الاولی. وللأخ من الأب من الثانیۃ فقط ثلاثۃ تضرب فی ثلاثۃ تعدل تسعۃ وہی نصیبه من الجامعۃ الاولی. نمبر 3 مسألۃ المیت الثالث اربعۃ وسہامه من الجامعۃ الاولی ثمانیۃ وہی منقسمۃ علی مسألته فصحت الجامعۃ الثانیۃ مما صحت منه الجامعۃ الاولی ستۃ وثلاثون. یہ بدل بن جائے گا. جامعۃ الاولی ستۃ وثلاثون مبدل من ہو اور ستۃ وثلاثون سے بدل. چلیں للشقیقۃ من الجامعۃ الاولی فقط ثمانیۃ وہی نصیبها من الجامعۃ الثانیۃ. للأخت من الأب من الجامعۃ الاولی فقط ثلاثۃ وہی نصیبها من الجامعۃ الثانیۃ. ولكل من الأخ والأخت لأم من الجامعۃ الاولی فقط اربعۃ وہی نصیب كل منهما من الجامعۃ الثانیہ. للزوج من الجامعۃ الاولی تسعۃ لکونہ اخا لأب، اس کے ہونے کی وجہ سے بھائی اللاتی بھائی ہونے کی وجہ سے. ومن مسألۃ المیت الثالث واحد یضرب فی اثنین تعدل اثنین فصار مجموع، تو ہو گیا مجموع ما لہ، مجموع ما اس کا مجموع لہ جو اس کے لیے ہے من الجامعۃ الثانیۃ دوسرے جامعہ میں، فی الجامعۃ الثانیہ دوسرے جامعہ میں. تسعۃ یجمع فی اثنین تعدل احدى عشرۃ. للابن من مسألۃ المیت الثالث فقط ثلاثۃ تضرب فی اثنین تعدل ستۃ وہی نصیبہ من الجامعۃ الثانیہ. نمبر 4 مسألۃ المیت الرابع، چوتھی میت کا مسئلہ اثنتا عشرۃ 12 وسہامہ من الجامعۃ الثانیۃ وسہامہ من الجامعۃ الثانیۃ ثمانیۃ وہی موافقۃ لمسألتہ فی الربوع. جی فصار جزء سہم الجامعۃ الثانیۃ ثلاثۃ وجزء سہم مسألۃ المیت الرابع اثنان. وصارت الجامعۃ ثلاثۃ الاخیرۃ ستۃ وثلاثون تضرب. بھائی دیکھ رہے ہیں عبارت یہ سونے کا پروگرام ہے. نہیں جاگتے ماشاء ٹھیک ہے. اب عبارت آسان ہے نا تو یہ نہیں چلو لنگ جان دو جگہ لنگ جائے. نہیں غور کریں، اگر کوئی چیز نہ سمجھائے تو پوچھ لیں. چلیں ستۃ وثلاثون تضرب فی ثلاثۃ تعدل ثمانیۃ ومئہ. چل للأخت من الأب من الجامعۃ الثانیۃ ثلاثۃ تضرب فی ثلاثۃ تعدل تسعۃ ومن مسألۃ المیت الرابع واحد یضرب فی اثنین تعدل اثنین فصار مجموع ما لها من الجامعۃ الاخیرۃ تسعۃ فی الجامعۃ الاخیرۃ تسعۃ یجمع فی اثنین تعدل احدى عشرۃ. ولکل من الاخ والاخت لام من الجامعۃ الثانیۃ فقط اربعۃ تضرب فی ثلاثۃ تعدل اثنی عشرۃ وهو نصیب کل منهما من الجامعۃ الاخیرۃ عشرہ اثنی عشر. چل وللزوج من الجامعۃ الثانیۃ فقط احدى عشرۃ یضرب فی ثلاثۃ یضرب ہونا چاہیے. ٹھیک تضرب احدى عشرۃ تضرب فی ثلاثۃ تعدل ثلاثۃ وثلاثین وہی نصیبہ من الجامعۃ الاخیرۃ. للابن من الجامعۃ الثانیۃ فقط ست تضرب فی ثلاثۃ تعدل ست اگر پڑھو گے پھر یضرب ہوگا نا. ستۃ پڑھو گے. چلو ستۃ تضرب فی ثلاثۃ تعدل ثمانیۃ عشرہ وہی نصیبہ من الجامعۃ الاخیرہ. وللزوج فی مسألۃ المیت الرابع فقط ثلاثۃ تضرب فی اثنین تعدل ستۃ وہی نصیبہ من الجامعۃ الاخیرۃ. وللبنت فی مسألۃ المیت الرابع فقط ستۃ تضرب فی اثنین تعدل اثنتی عشرۃ وہی نصیبہ من الجامعۃ الاخیرۃ. ولبنت الابن فی مسألۃ المیت الرابع فقط اثنان تضرب فی اثنین یضرب فی اثنین تعدل اربعۃ وہی نصیبہ من الجامعۃ الاخیرۃ. ولما کان مجموع السہام تحت الجامعۃ الاخیرۃ مساویۃ لها فالحل صحیح. مثال یجمع ایسی مثال اوپر دیکھیں بھی. اب ہوشیار ہو جائیں ذرا، نیا مسئلہ شروع ہو گیا. مولانا جب میں کہوں بولنا ہے تو آپ قریب آ جائیں، بہت دور چلے گا آپ لوگ.
تعال یا ولد. مثال ایسی مثال. یہ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جو لفظ پوچھے فوراً سب نے بولنا ہوتا ہے. چلیں مثال ایسی مثال. مثال ان کی بنے گا موصوف. قاعدہ کیڑا دسیا؟ نکرہ بعد نکرہ تو بعد جملہ آ رہا ہے. یجمع صور الثلاثہ. جو جمع کرتے یجمع 12 میں سے ہے 2 میں سے ہے؟ 2 میں سے. 2 میں سے ہے. لیکن اس کے اندر ہوا ضمیر پیچھے لوٹ جائے. مثال کی طرح آگے بھی فاعل آ سکتا ہے. اس کے اندر ضمیر. مثال ایسی مثال یجمع صور الثلاثہ جو جمع کرتی ہے 3 جو تینوں صورتوں کو جمع کرتی ہے. للحالت الثالثۃ الرئیسۃ تیسری بڑی حالت کی تینوں صورتوں کو. للمناسخات مناسخات کی تیسری حالت. ٹھیک ہے. وہیا وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کون ورثۃ الاخیر ہم بقیۃ ورثۃ المیت الاولی ولکن اختلف ارثهم من الاخیر عن ارث آخری میت کے ورثاء کا ہونا. جی بولو. آخری میت کے ورثاء کا ہونا. مولانا آپ نے نہیں بولنا. آپ نے بولنا. آخری میت کے ورثاء کا ہونا کہ ہم بقیۃ ورثۃ المیت الاول پہلی میت کے ورثاء کے باقی ماندہ ہے. یا ہم بقیہ تا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہم ضمیر حرف فصل. ہاں جی کہ وہی جو ہیں وہ پہلی میت کے ورثاء کا باقی ماندہ. ولیکن اختلف ارثهم لیکن ان کی میراث مختلف ہوگی ہے. من الاخیر آخری میت سے عن ارثهم ان کے ان ورثاء کی اس میراث سے. من الاول پہلی سے لی. اور دوسری چیز او وارث معهم او وارث معهم یا آخری میت کے ورثاء کے ساتھ وارث بنا ہے. کون؟ من وارثہ کا فاعل کون ہے؟ من لیس من ورثۃ الاول جو پہلی میت کے ورثاء میں سے نہیں آخری کا وارث ہے. او کان من الاموات یا میتوں میں سے کوئی ہے میتوں میں سے وہ. بعد المیت الثانی دوسری میت کے بعد. من لیس من ورثۃ الاول کہ دوسری تو وارث ہے پہلی کی. دوسری کے بعد ایسا ہے جو پہلی کا وارث ہے نہیں ہے. یہ تینوں صورتیں اس میں اکٹھی ہیں اس مثال کے اندر. پہلی صورت ہو پھر بھی طریقہ یہ ہے. دوسری صورت ہو پھر بھی طریقہ یہ ہے. تیسری صورت ہو پھر بھی طریقہ یہ ہے. تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں کسی مثال میں پھر بھی طریقہ یہ ہے. بات سمجھے؟ چلیں اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ کان من الاموات بعد المیت الثانی من. ترکیب یہ من بنے گا اسم مؤخر کس کا؟ کانا کا. کان من الاموات بعد من کانا کا اسم. چلیں جی. المثال شقیقتان و اختان من الام والام 2 سگی بہنیں اور 2 خیافی بہنیں. عبارت کے نا پیچھے چڑھ جاؤ بس. ہم نے عبارت کو حل کرنا ہے. وہ کوئی بات سمجھا رہی ہے؟ صیغہ مادہ وزن. آلہتن کا کیا وزن ہے؟ آلہتن معبودان وزن پوچھا میں نے. آلہتن ہیں فاعلتن آلہتن. تسی بخاری دی شرح لکھو تم بھائی. ہاں آلہتن معبودان. الہ کی جمع آلہتن. کیا وزن بنے گا؟ کوئی ایک کوئی سارے بخاری دی شرح لکھو. فاعلتن. یہ سوا سے لکھو سارے کیونکہ اس لیے مولانا منظور مینگل صاحب ہیں نا تو کہتے ہیں ہمارے مکتب کے یعنی ایک بزرگ ہیں یعنی ایک عالم جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے اور بخاری کی شرح میں آلہتن کا صیغہ انہوں نے حل کیا ہے کہ یہ فاعلتن کے وزن پر ہے. مطلب یہ حال ہے کہ بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں اور آلہتن کا وزن کیا بنا دیا ہے؟ فاعلتن یعنی اسم فاعل کا وزن. اسم فاعل کا نہیں ہے. تو اس لیے اسداللہ صاحب کو میں نے سنائی تھے. وہ کہتا ہے جڑا ایم اے سی کا دسے ان کو بھی تو بھی بخاری کی شرح لے. ہاں جی کسی کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک؟ اسی معنی میں رہنے دینا ہے. اس یہی معنی ہے. الہ ان کی جمع ہے. آلہتن ہے. صرف آپ نے سیگا کیا ہے وزن کیا ہے وزن بتا آپ سے میں نے صرف پوچھا ہے. یہ تو الآلہہ تو لفظ ہے نا. اس کا وزن فاعل لام کے ساتھ وزن صرفی جس کو کہتے ہیں. آلیاتن. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. افعلاتن وزن ہے بھائی. کیا وزن ہے؟ الافعلاتن. افعلاتن
الف لام ہوگا تو الافعلا تو ہو جائے گا، پھر تنوین نہیں آئے گی. الف لام نہیں ہوگا تو الہاتن. اور کیا ہے افعلاتن. پھر الہاتن ہے نا اصل میں. الہاتن اصل میں کیا تھا؟ علیہاتن. دو حمزے اکٹھے ہو گئے اور دوسرا ان میں سے ساکن ہے، دوسرے کو ما قبل کی حرکت کے موافق اور فعلت کے بدل دیا تو آلہاتن ہو گیا. تو دیکھ رہے ہیں کہ فاعلاتن. سبحان. دو حمزے کیسے تھے؟ ایک علاقہ، ایک علاقہ اور ایک افعلا کا وزن ہے نا. افعلاتن وزن میں اضافی حمزہ ہے نا. سمجھ نہیں ہے بات کی؟ لگتا ہے آپ وزن میں تو کورے ہیں نا، کورے. چلیں یہ چلو دعا کرو اللہ تعالیٰ ابو نظر صاحب، پھر ان کو گردے کا مسئلہ بن گیا. چلیں جی چلیے جی. شقیقتان و اختان من الام والام و قبل قسم تارکتی. ترکے کو تقسیم کرنے سے پہلے ماتت احد شقیقتین، دو سگی بہنوں میں سے ایک فوت ہو گئی. ان بقیت وراثت الاولی، پہلی میت کے ورثاء کے باقیوں کو چھوڑ کر. وہی المیت الثانی، اور یہ دوسری میت ہے. ثم ماتت الشقیقہ، تو پھر دوسری سگی بہن فوت ہوگی. ان زوجہا، اپنے خامد کو چھوڑ کر. ون بقیت وراثت الاول، خامد اضافی ہے باقی پہلے والے. وام بقیت وراثت الاول وہیت المیت الثالث، اور یہ تیسری میت. وہی المیت الثالث، اور یہ تیسری میت. ثم مات زوج الشقیقۃ ثانیہ، پھر دوسری شقیقہ کا خامد فوت ہو گیا. وہ المیت الرابع، اور وہ چوتھی میت ہے. ان زوجاتن، ایک بیوی چھوڑ کر. چلیں. وہی اخت من المیت الاولی، اور وہ پہلی میت کی. اخت المیت الاولی، وہ اخت المیت الاولی، اور وہ پہلی میت کی بہن ہے. من الام اخیافی. وان شقیقت، اور ایک سگی بہن. وان شقیقتیہ، کیا لفظ ہے؟ شقیقتیہ. نون گر گیا ہے، تثنیہ کا نون گر جاتا ہے جی اور جمع کا نون بھی گر جاتا ہے نا شیخ. جی. ہاں جمع مذکر نہیں گرتا؟ جمع. ہاں غیر محل الصید وانتم حرم، جمع کا نون گر گیا نا. جی. جمع مذکر صاحب اصل میں کیا تھا؟ محلین. اچھا. ولا آمین البیت الحرام، اتنے کیوں نہیں لکھا؟ کتنے ساتھی؟ سورہ مائدہ آیت نمبر کتنی ہے؟ یہ 1 2 ہی ہوگی. سورہ مائدہ. ولا آمین البیت الحرام، حرمت والے گھر کا قصد کرنے والے لوگ جو ہیں انہیں بھی تقریباً. ہاں مادے ہے، ہیں؟ مادے کا. نہیں مولانا صاحب کو قرآن ہی کھول کے دے دیتے ہیں ہم کدھر. پھر یہ دیکھیے، یہ سورہ مائدہ ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. دیکھیں دینا مولوی صاحب. ولا آمین البیت الحرام. اتنے نون کیوں نہیں لکھا بھائی؟ مضاف ہی نہیں ہو رہا صحیح. اور یہ مضاف نہیں ہے. جی. آمین اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم، لیکن مضاف ہے اور ضمیر اس کے اندر فاعل ہے اور آگے مفعول به ہے. اور نون کب کرتا ہے؟ جب اضافت کی وجہ سے. اچھا یہ آگے مضاف نہیں ہو رہا. اچھا تو آپ نے کہا جمع کا نون گر جاتا ہے. جی. غلمان، غلام کی جمع ہے غلمان، جمع ہے غلمان الجنت، جنت کے لڑکے، جنت کے بچے. یہاں نون کیوں نہیں گرا؟ جی مولانا. جی جمع مکسر کا نون نہیں گرتا. اور یہ جمع مکسر کا نون ہے بھائی. اور نون کون سا گرتا ہے؟ جمع مذکر سالم کا. تثنیہ کا نون گرتا ہے، جمع مذکر سالم کا نون گرتا ہے، جمع مکسر کا نون تو نہیں گرتا. چلیے شاباش. جی. وهو المیت الرابع عن زوجۃ وهي اخت المیت الاول، اور یہ پہلی میت کی بہن ہے. من الام خیافی. وان شقیقتیہ، اور اپنی دو سگی بہنوں کو چھوڑ کر. واخل لابن اور غلطی بھائی کو. بقیت ورثت الاول و الیک صورتها. چلیے. اور آپ لیجئے اس کا نقشہ. ایک فرد فوت ہو گیا ہے، شقیقتن، اس کی شقیقتان، دو اس کی سگی بہنیں، دو خیافی بہنیں. اور توجہ مولانا، قلم ہاتھ میں، قلم ایسے نہیں پڑھتے. یہ نماز کا طریقہ ہے. یہ ادھر ایسے قلم ایسے ہو، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ. کب کتاب دیکھنی ہے، کب استاد کو دیکھنا ہے. ہاں جی. شقیقتان، فوت کون ہوا؟ ایک فرد فوت ہوا. بولو سارے.
فرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے. ایک شخص ایک فرد فوت ہوا ہے, اس کی 2 سگی بہنیں, 2 اخیافی بہنیں اور اس کی ماں ہے. شقیقتان کو کتنا مل جائے گا؟ سلسان. سارے بولنا ہے بھائی. سلسان. اختان لام سلس اور ام سدس. سدس کیوں ہے؟ اخواد ادا. اخوہ ادا. بولو. اخواد ادا. مخارج 3 3 6 3 3 6 3 3 میں تماثل, 3 6 میں تداخل. اصل مسئلہ 6 میں دیا سلسان 4. شقیقتان کو ان کے 2 2 ہو گئے, ان کو دیا سلس 2 1 1 مل گیا, اور ماں کو دیا سدس 1. یہ نہیں کہ بھائی وہ 4 اور 2 6 ہو گئے تو اس کو نہیں دینا کیونکہ فردی ہے. جی اسبا ہو تو پھر چھوڑ دیں, فردی ہے. ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھے. کیا آلتی پال آلتی پالتی سمجھتے ہیں؟ چونکڑی. ہاں 4 زانو. مربع. چلو اصل مسئلہ 6, ماں کو 1 مل گیا, جمع کیے 2 اور 2 4 5 6 7. 7 کی طرف کیا ہو گیا؟ اول ہو گیا. پھر کیا ہوا ہے بھائی؟ شقیقہ اولا فوت ہو گئی ہے انہی ورثاء کو چھوڑ کر. کن کو؟ انہی ورثاء کو چھوڑ کر. تو یہ شقیقہ اس کی شقیقہ ہوگی, اخت لام اس کی اخت لام ہوگی, اخت لام اس کی اخت لام ہوگی, اور ام اس کی ام ہوگی. ہاں جی. ماتت احد الشقیقتین ام بقیت وراثت الاول, صرف وہی باقی مند, اور کوئی نیا اضافی کوئی وارث اس کا نہیں ہے. شقیقہ کو کتنا مل جائے گا؟ سارے بول رہے ہیں. اختان لام سلس سلس اور ام سدس, کیونکہ اخواد ادا گئے. مخارج 2 3 6 2 3 6, 2 کا بھی 6 میں, 3 کا بھی 6 میں تداخل. اصل مسئلہ 6. شقیقہ کو دیا نصف 3 اور ان کو دیا سلس 2 1 1, اور ماں کو دیا 1 سدس. پورے پورے ہو گئے. جی مسئلہ عادلہ, اصل عادل, فریضہ عادلہ. بات سمجھ گئے بھائی؟ جی. ہاں جی. تو اب 2 مسئلے حل ہو گئے, دونوں کو جامع بنا لے. شقیقہ کے سہام 2, اصل مسئلہ 6. تو 2 6 میں تدافق, ہم کیا سمجھیں گے؟ توافق. جو چھوٹا ہوگا اس پہ دونوں کو تقسیم کر لیں گے. 2 کو تقسیم کیا 2 پر 1 1 چلا جائے گا 6 کے ساتھ. 6 کو 2 پہ تقسیم کیا 3 چلا جائے گا 7 کے ساتھ. 7 ضرب 3 برابر 21. اب شقیقہ فوت ہوگی, سامنے کانٹا, اگلی شقیقہ 2 اور ادھر 3. 2 3 سے 5 ہوں, 9 لکھا ہے. سر پہلے اس کو پہلے جو سام پہلے جو سام کے ساتھ بھی ضرب. اب بولو بھائی, پہلے سے لیا اس کو پہلے آ رہی ہے نا. دوسرے سے. تو شقیقہ نے لیے 2 ضرب 3 برابر 6, اور ادھر سے 3 ضرب 1 ہے نا اوپر جو سام, وہ 6 اور 3 9. مختلف کا 1 ضرب 3 برابر 3, 1 ضرب 1 برابر 1, 3 1 4. اس کے بھی آگے اسی طرح ماں نے لیا ادھر سے 1 ضرب 3 برابر 3, ادھر 1 ضرب 1 برابر 1 4. پہلا جامع ہمارا بن گیا. پھر کون فوت ہو گیا؟ پھر دوسری شقیقہ ثانیہ. شقیقہ ثانیہ یہی وارث بھی اس نے چھوڑے, ایک اپنا نیا بندہ بھی اس نے وارث, جو پہلی میت کا وارث نہیں ہے وہ بھی چھوٹا بوزا ہو جائے. تو اخت لام اس کی بھی اخت لام, اخت لام اس کی اخت لام, ماں تو سب کی ایک ہی ہے. مزید اس کا وارث ہے زوج. ہاں جی. زوج کو کتنا مل جائے گا؟ زوج کو نصف, کیونکہ اولاد نہیں ہے. اور ماں کو سدس, کیوں؟ 2 بہنیں ہیں. اور اختان لام کو کتنا مل گیا؟ سدس. مخارج سلس شاباش سلس. مخارج 3 اوپر سے نیچے 3 6 2 3 6 2. 3 کا بھی اور 2 کا بھی 6 میں تداخل. اصل مسئلہ 6. اختان لام کا سلس 2 1 1 آ گیا. ماں کا سدس 1. زوج کے نصف 3. جمع کیا 6. یہ جمع کر لینا, اور وغیرہ چیک کر لینا کہیں اور تو نہیں ہوا. تو اصل مسئلہ بن گیا 6. اب شقیقہ ثانیہ کے سہام کتنے ہیں؟ 9. جامعہ کے نیچے, پہلے جامعہ کے نیچے دیکھیں, پچھلا بھول جائے. ٹھیک ہے, اب جامعہ میں ہم پہنچ چکے. تو جامعہ میں 9 لیا اس نے, اور اس کا اصل مسئلہ 6. سارے بولو 6. سمجھ آ رہی ہے جی. تو 9 کو 3 پہ تقسیم کیا, دونوں 3 پہ تقسیم ہوں گے, جواب 3 آ جائے گا. 6 کا جو سام, 6 کو 3 پہ تقسیم کیا 2, یہ جامعہ اولا کا جو جامعہ 1. تو جامعہ کو ضرب دی جو سام 2 کے ساتھ, 21 ضرب 2 برابر 42. 42 نہیں ہوتا, 42 ہوتا. 100 تک گنتی یاد کر لیں. آتی ہے گنتی 100 تک؟ میں نے یاد کروائی تھی. اچھا.
ہاں جی، شقیقہ جو ہے جامعہ ثانیہ میں اس کے کوئی نہیں ہے کیونکہ فوت ہوگی، شقیقہ ثانیہ بھی فوت ہو گئی ہے۔ اخت الام اب جامعہ اولیٰ سے کتنے لیے اس نے؟ جامعہ 4 سارے بولو 4 ضرب 2 برابر 8 اور ادھر ادھر 1 ضرب 3 برابر 3 8 3 11 اگلی کے بھی اس طرح 11 ہو جائیں گے۔ ماں نے ادھر سے لیے 4 ضرب 2 برابر 8 اس کے بھی زوج نہیں ہے 3 ضرب 3 برابر 9۔ اب یہ فوت ہو گیا خامد۔ کون فوت ہو گیا؟ خامد۔ اچھا مزید یہ خامد پچھلے ورثاء میں سے وہ جو پہلی میت کی اخت ام ہے وہ اس کی کیا ہے؟ زوجہ، بیوی۔ بولو۔ اور مزید اس کے ورثاء ہیں شقیقہ اور اخ لعب، یہ اس اضافی۔ نے بعد میں شادی کی تھی ہاں اس نے کس نے؟ اخیافی بہن سے، پہلی میت کے اخیافی بہن سے۔ کہ بعد میں کرنے کی کیا ضرورت؟ پہلے تو صحیح شقیقہ کا خامد تھا نا اچھا سگی۔ ایک یہ ادھر دیکھ لو، ثم ماتت شقیقۃ ثانیۃ عن زوجها وبقیت وهي المیت، ثم مات زوج شقیقۃ ثانیۃ وهو میت عن زوجۃ وهي اخت المیت الاول عن ام وعن شقیقتہ واقع لابن وبقیت وارث۔ بعد کرنے کی ضرورت، ادھر تو وارث ہی نہیں سے نا کی بہنوئی بنے گا نا پہلی میت کا۔ جی جی بنوئی تو ادھر اس کی وراثت ہی نہیں تھی، ادھر اس کی وراثت، ادھر وہ اپنی بیوی کا وارث بنے گا۔ صحیح۔ پہلے یہ سگی جو پہلی میت کی سگی بہن اس کا خامد تھا شقیقہ کا، پہلے یہ شقیقہ یعنی کہ سگی بہن کا خامد ہے، اس کے بعد جب شقیقہ فوت ہوگی پھر اس کی اخیافی بہن سے ہاں شادی۔ ٹھیک ہو گیا، ہاں تو ٹھیک، یہ بعد میں کر لیں، بالکل ٹھیک، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب چلیں، زوجہ ہے، شقیقہ ہے، اخ لعب ہے، لیاب ہے، تو زوجہ کو کتنا مل جائے گا؟ زوجہ کو ربو ملے گا، 4، شقیقتان کو ثلثان اور اخ لعب عصبہ، نہیں اخلی عصبہ ہے، ہمارا کام مرد سارے عصبہ سوائے خامد کے، باپ دادا خامد اخیافی بھائی سارے باپ دادا خامد باپ دادا کبھی فردی کبھی تسیبی کبھی دونوں، زوج ہمیشہ سفرزی فردی اخیافی ہمیشہ اور خیافی بھائی ہمیشہ فرضی۔ باقی ساری دنیا کے مرد جو ہیں جو بھی ورثاء میں آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ عصب۔ مخارج ہمارے پاس 4 3 4 3 میں اصل مسئلہ 12 میں سے زوجہ کو دیا ربع، 3 شقیقتان کو 8 4 4 یہ ہو گیا 11، باقی بچا 1۔ اب آ جائیے اس زوج کے سیام کتنے ہیں جامعہ ثانی؟ 9 اور اصل مسئلہ 12۔ 9 اور 12 میں توافق ہے، 3 پہ تقسیم ہوتے ہیں، 9 کو کیا 3 پہ تقسیم، تو جو سام ادھر 3 آ جائے گا، 12 کو 3 پہ تقسیم کیا 4 42 کا، 42 ضرب 4 برابر 168 68 42 اور 42 کتنے ہوتے ہیں؟ 84 اور 84 2 84 80 سے 84 اور 84 168 ہو گیا۔ 84 میں 50 50 کو الگ کر لیں، 100 34 اور 34 مشکل 68 ہو گیا۔ ہاں 34 34 یار 30 30 کتنے ہونے نے؟ تو 34 34 68 ہو جائے، اور 68 دل لوگا تل پنجابی ہے، اور کوئی گل سمجھ آئی؟ پنجابی ہے، اور پنجابی زبان 68 ہو جان گے، 68 پنجابی زبان 67 اور کتنے نمبر لائی؟ 67 67 ٹھیک ہے، 67 67 اور 68 68 چلیں 66 لو جی، تو یہ 168 ہو گیا۔ اب جو فوت ہو گیا کانٹا اخت الام جو ہے اس نے لیے ہیں جامعہ ثانیہ سے 11 ضرب 4 برابر 44 اور بیوی بن کے ادھر 3 ضرب 3 9 44 اور 9 53۔ آگے جو اخت الام اس نے لیے ہیں جامعہ ثانیہ سے 11 ضرب 4 44، صرف اس کے 44، وہ تو بیوی بھی بن گئی ہے نا ادھر جی۔ اچھا آگے ام اس نے لیے جامعہ ثانیہ سے 11 ضرب 4 برابر 44۔ زوج جو ہے یہ بیچارہ فوت ہوا ہے۔ آگے کانٹا جو فوت ہو نا، کانٹا تو اس سر اس سر لگا لینا دائرہ تاکہ سمجھ آئے بھی یہ فوت ہو گیا۔ شقیقہ 4 ضرب 3 برابر 12 اور شقیقہ ثانیہ 4 ضرب 12، اخ لعب 1 ضرب 3۔ وہ جو
پہلا فرد جو ہے وہ کیا ہوا تھا؟ فوت ہوا تھا. اس کی وراثت کے اخیافی بہن کو ملے 53، دوسری کو ملے 44 اور اس کی ماں کو ملے 44 اور جناب والا اس کی اخیافی بہن کا جو خاوند ہے اس کی بہن یعنی اخیافی بہن کی جو سگی نند ہے اس کو 12، پھر سگی نند کو 12 اور اس کے اخیافی نند نہیں ہے ہوتا ہے دیور جیٹھ ہوئے گا نا جی. اور نند بڑیاں واسطے ہوتا ہے شیخ. چلیں تاجے دو آپ پا رہے ہیں پڑھ دے یار ادبی بات پڑھ دے جو مشکل ہو ترجمہ کر دے. چل صحیح ہے. جو زوج کی اخیافی بہن کو وراثت نہیں ملی یہ اس کی سالی اسی وجہ سے نہیں ملی. اخیافی سالی یہ شقیقہ کی بہن تھی. کون سی؟ توجہ ایک خفیفہ تو اس کی زوجہ بن گئی. سب مولانا صاحب کا سوال سن. چلیں ایک خفیفہ اس کی زوجہ بن گئی اس کی اخیافی بہن. ہاں تو دوسری کیوں نہیں ملا؟ وہ سالی ہونی تھی اس وجہ سے. نہیں سالی کو تو وراثت ہوتی ہی نہیں ہے نا. اخیافی سالی. جی ٹھیک ہوگا سر. چلو جی ٹھیک ہوگا. چلے جی. ویلی کا شرح الحل فی الصفحات التالیہ. صحیح سالی ہو گیا اخیافی سالی ہو گیا. اخیافی صحیح ہو گئی اخیافی سے شادی کی ہے. سگی سالی اس سے بھی ہو جاتی ہے. اخیافی سالی ہو سالی تو اس سے بھی ہو شادی اس سے بھی ہو جائے گی جب وہ مر جائے یا طلاق لے لے یا چلی جائے سائڈ پہ ہو جائے. چلے ویلی کا شرح الحلی حال کی شرح کو پکڑ فی الصفحات التالیہ آنے والے صفحے میں. تاجد چلیں تجد مسألة الميت الأول 6 وعالت إلى 7 ومسألة الميت الثاني 6 وسهامه من الأولى 2 وهي موافقة لها في النصف فكان جزء سهم الأولى 3 النصف مسألة الميت الثاني وجزء سهم الثانية 1 نصف سهام الميت الثاني من الأولى فصارت الجامعة للمسألتين 7 تضرب في 3 تعدل 21 وهي الجامعة الأولى ومسألة الميت الثالث 6 وسهام من الجامعة الأولى 9 وبينهما توافق في الثلث فجزء سهم الجامعة الأولى 2 ثلث مسألة الثالث وجزء سهم وہ دو ہوگا. وہ دو کیا ہے؟ ثلث مسألة الثالث تیسرے مسئلے کا 1/3 یعنی 3 پہ تقسیم ہو رہے ہیں. جواب 1/3 آئے گا نا. جی. وجزء سهم الميت الثالث 3 ثلث سهامه. اور تیسری میت کا جو سہام 3 ہے وہ 3 کیا ہے؟ 1600 سہام ہی اس کے سہام کا 1/3. ثلث 1/3 کتنے لوگتے ہیں ثلث میں؟ سولسن یعنی اولن کا جو وزن ہوتا ہے اس میں عین کو ساکن کر تخفیف ہو جاتا ہے. جیسے شوموسن شومسن سولسن روبعن بوہتن بہتن كأنها أذناب خیل شمس. وہ بریلوی رفع دین عدم رفع دین پر روایت پیش کرتے ہیں. یعنی آپ سر خوش کرو رہے ہیں دمہ مار لیں دیں پہلی باری بھی کر لیں دیں وطران بھی کر لیں دیں عیدین بھی کر لیں دیں. کیا یار ظلم نہیں کرتے یہ لوگ. حدیث کے یہ قاعدہ کلی ہے جو دو لغتیں پڑھی جا سکتی ہیں. عین ساکن والا. ہاں تو رسل کی جمع رسول کو رسولن بھی پڑھ سکتے ہیں. ابھی کل میں نے فتح الباری میں پڑھا. اور رسولن و رسلن حرمن و حرمن جو حمورن ہے اس کو حمرن پڑھ لیں تو پھر التباس ہے ہو جائے گا. احمر وہ پھر پیچھے کو سیاق ہوگا تو ٹھیک ہے. جتنے ہوئے نہ سیاق ہوئے تو پھر تو حمر ہی پڑھ. عید ہاں عید کی جمع آیاد تو نہ پڑھو. ویسے پڑھ سکتے ہیں مطلب یہ رخصت تو ہے. چلیں اور جن میں مسئلہ بنتا نہ پڑھے. جی جی. مسألة الميت الثالث 6 وسهام من الجامعة الأولى 9 وبينهما توافق في الثلث فجزء سهم الجامعة الأولى 2 ثلث مسألة الميت وجزء سهم الميت الثالث 3 ثلث سهامه من الجامعة الأولى. ضربت الجامعة الأولى جو کہ 21 ہے في جزء سهمهما اس کے سہمیہ اس کے جو سہم جو کہ اسنانی 2 ہے. فالناتج تو نتیجہ 22 42 ہوگا. وہی الجامعۃ الثانیہ اور یہ دوسرا جامعہ اثنتان و عشرون وہی الجامعۃ اربعون کتنے پھرنا چل ٹور دے اثنتان و اربعون وہی الجامعۃ الثانیہ. تو ومسألۃ المیت الرابع
اثنتا عشرة وسهامه من الجامعة الثانية 9 بينهما توافق في الثلث فجوز سهم الجامعة الثانية 4 ثلث مسألة الميت الرابع وجوز سهم مسألة الميت الرابع 3 ثلث سهام من الجامعة الثانية ضربت الجامعة الثانية دوسرے جامعہ کو ضرب اثنتان و اربعون اثنتان و اربعون بجوز سامها اربع فالناتج ثمانية وستون ومئة وهو الجامعة الثالثة والأخيرة ونصيب كل فرد من الأحياء تجده تحت الجامعة الأخيرة. الاختصار في مسائل المناسخات. ہم نے صرف مناسخات کی بات کو مکمل کرنی ہے، پھر انشاءاللہ دہرائی کریں گے انشاءاللہ. چلیں الاختصار فی مسائل المناسخات. اچھا پہلے یاد نہ بھول جائے، آخری سوال آپ نے حل کر کے لانا ہے. یہ صفحہ نمبر میرے پاس 171 ہے. ہا آخری جو زوجن و ابن و امن و ابن و بنتن و امن و اخ من الام و اختان من الام، یہ یعنی عورت فوت ہوئی ہے، اس نے چھوڑے وہ قبل قسم تارکہ مل گیا. جی جی نشان لگا. یہ آپ نے حل کرنا، یہ آپ نے حل کرنا ہے. ایک دوسرے سے پوچھ لیں اچھی طرح. ایک سوال آپ حل کر لیں گے پھر آگے آسان ہو جائے گا. چلیں ہاں چلو پھر کل پڑھ لیں گے. کل اس کو انشاءاللہ آپ نے سوالوں کے جواب بھی حل کر